حفیظ اللہ نیازی صاحب، ادھر ٹرمپ پلس پلس پہ چل رہا ہے. نوبیل پیس پرائز یو ایس کی گورنمنٹ نے اس کے لیے اناؤنس کر دیا ہے. جنگ پہلے اس نے کرائی، پھر اس نے بند کرائی، پھر اس نے کریڈٹ لے لیا. لیکن رشیا وغیرہ ماننے کو تیار نہیں. وہ کہے نیوکلیر ویپن دیں گے ایران کو. وہ ورلڈ وار 3 کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ادھر ٹرمپ کے پیس کی تیاری ہو رہی ہے، گلوبل پیس پرائز کی. اور ہم یہاں پر ابھی ہماری ڈسکشن یہ ہو رہی ہے آج، جو کہ پاکستان میں ہو رہی ہے، کہ بھائی یہ گورنمنٹ مائنس ہو گئی، نواز شریف صاحب مائنس، شہباز شریف صاحب مائنس. آپ بتا رہے تھے بھی آپ کو فیصل صاحب، میاں صاحب کو انہوں نے سائڈ ٹوائے کہہ دیا، شہباز شریف صاحب کو اسٹیپنی کہہ دیا. سمجھ نہیں آ رہا سر آپ کے نزدیک کیا ہو رہا ہے؟ کہ کون مائنس کون پلس ہے سارے سسٹم میں؟ یہ ملک کس کے ہاتھ میں ہے؟ شکریہ کامران. پہلے تو اپنے گھر کو میرے خیال میں اس کی ذرا تزئین و آرائش کر لیں. اور اس گھر کے اندر میرا تو ایک عمر گزری ہے جب اوپر والے کہہ دیتے ہیں کہ مائنس تو اس کو مائنس ہی سمجھا کریں. یہ نہ فیصل صاحب کے بس کی بات ہے، نہ میری، نہ جاوید لطیف صاحب. ہم فرسٹریٹ ہوتے رہتے ہیں، ٹامک ٹولیاں مارتے رہتے ہیں. ہائیبرڈ سسٹم 2018 میں جس نستعلیق لکھنوی انداز میں انسٹال کیا گیا ہے وہ اس کا شاخسانے ہیں. یہ مانا کہ عمران خان صاحب کے وقت میں جو ہائیبرڈ سسٹم تھا وہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد آنے والا سسٹم جو تھا اسے 2 چاندونا تھا، اور اس کے بعد آنے والا سسٹم جو ہے اور اس سے بھی زیادہ 2 چاند رہے گا. یہ تو ایک جب تک ایک عمل جو ہے وہ کہیں پہ کسی اپنی لاجیکل اینڈ پہ نہیں پہنچتا. مجھے بتائیں کہ کیا فیصل چوہدری صاحب جو بہت ہی میرے ہائی اسٹیم میں رکھتا ہوں، بڑے اچھے جگہ وکیل بھی ہیں، بہت محنتی ہیں، تھورولی پروفیشنل ہیں، کیا یہ اس بات کی تائید نہیں کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہے وہاں پہ جنرل باجوہ کا اور جو لوگ ذمہ دار تھے ان کو آرٹیکل 6 کے ساتھ ٹرائی کرنا چاہیے؟ کیا یہ اس بات کی تائید نہیں کریں گے کہ ثاقب نثار صاحب جو چند ججز ہیں جنہوں نے یعنی عمران خان اور ثاقب نثار 2017 میں 18 میں، چلو اس میں بعد میں آتے ہیں. دیکھیں میں حقیقت سمجھتا ہوں کہ 2018 کا الیکشن عمران خان نے نہیں کرایا اور 2024 کا الیکشن جو ہے شہباز شریف نے نہیں کروایا. یہ جنہوں نے کرایا ہے ان کے ساتھ ایک جھگڑا علیحدہ ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں لڑائی تو فیصل صاحب ہی کر لیں. بھائی یہ بینیفیشری ہے تو یہ بھی مجرم ہوں گے اگر آپ سمجھتے ہیں عمران خان مجرم ہوگا اگر بینیفیشری 2018 کے ریگسٹر الیکشن کا. خالی باجوہ کو تو ٹانگ سکتے باجوہ صاحب کو نا. دیکھیں چوری کی کار ہے، گھر میرے اس بیک کے آئی ہے تو مجھ سے کار واپس لے لے. مجھے جیل میں تو نہیں ڈالیں گے، جیل میں تو اس کو ڈالیں گے یہ چوری کی ہے. تو پہلے جو بات یہ ہے کہ اس کو کامران پروسپیکٹ نہیں، جب آپ نے 3.5 سال اس چوری کے مینڈیٹ میں، سر ایک منٹ نیا صاحب جب آپ نے 3.5 سال چوری کے مینڈیٹ میں پرائم منسٹرشپ لے لی، گاڑی انجوائے کر لی، پھر آپ کو جیل میں ہی ڈالیں گے اور کیا کریں گے؟ تو اللہ کی طرف سے بھی جیل ہی جانا چاہیے. پھر آپ کا خیال ہے کہ آپ کی پارٹی کو کچھ نہ کہا جائے، بینیفیشری کو پکڑا جائے؟ نہیں آپ کہیں آپ ہو آرٹیکل 6 کہتا ہے دستور جس نے توڑا اور جو اس کے ساتھ تھا. آپ صرف باجوہ صاحب کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں، عمران خان کا نام لے رہے. دیکھیں جی بولے جب اسمبلی بن جاتی ہے، اچھا جی کامران، جب اسمبلی ڈیئر بن جاتی ہے تو وہ بینیفیشری صحیح ہے غلط ہے؟ جنہوں نے 2018 میں عمران خان صاحب کی بنائی انہوں نے 10 اپریل 2022 میں وہی 30 بندے اٹھا کے شہباز صاحب کو دے دیے، پیپلز پارٹی کو دے دیے تو شہباز صاحب وزیر اعظم بن گئے. دیکھیں کرائسس ملک کا کیا ہے، اس کا پہلے تو اس چیز کو ایڈریس کریں کہ اس وقت ملک کا کرائسس یہ ہے کہ یہ سیاستدان خصوصاً عمران خان صاحب اس میں بہت دو ہاتھ آگے ہیں. یہ پارٹنر ان کرائم رہے ہیں لیکن یہ اپنا جرم ماننے پر تیار نہیں ہے کوئی بھی. میں اگر شہباز شریف صاحب کو جرم کا شریک جرم کا سمجھتا ہوں ایز اے بینیفیشری جو آفر مارے ہیں تو بین ہی سیدھا میں عمران خان صاحب کو پارٹنر کرائم سمجھتا ہوں. اس میں شرح میں کیا شرم ہے؟ اس میں کیا عام سے بات ہے؟ اس میں کون سا کوئی مسئلہ فسق غورس ہے؟ کون سی کوئی ٹریگنومیٹری انوالوڈ ہے؟ کون سی کوئی ہائی لیول جو ہے ایبسٹریکٹ میتھس انوالوڈ ہے؟ سمپل سا حساب کتاب ہے. یہ ملک میں یہ کچھ ہوتا رہا. نہیں نیازی صاحب آپ یہ بتائیں نا کہ آج سینیرو میں عمران خان مائنس ہوا یا شہباز شریف مائنس ہوئے یا میاں صاحب مائنس ہوئے، کون مائنس ہوا ہے سیاست سے؟ یہ بتائیں نا سر. دیکھیں جی شہباز شریف صاحب تو مائنس نہیں ہوں گے. شہباز شریف صاحب کے مائنس اس وقت اس لیے نہیں ہوں گے
کہ اول تو پہلی بات ہے وہ اس سلاٹ میں آئے نہیں ہیں. وہ سلاٹ ہے کہ جو نواز شریف صاحب جو تھے ان کا ایک اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ان کا حساب تھا اور ان کو مائنس کر کے ہی آگے چلا جا سکتا تھا, تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہ وہ کہتا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. جو عوامی لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ہونا. پھر عمران خان صاحب کی ایک پبلک سپورٹ ہو گئی, جیسے بھی جاوید لسیح صاحب نے کہا کہ اس ملک کی یہ بدقسمتی ہے. 1958 کے مارشل لا کو قیوم خان نے چیلنج کیا, بھٹو صاحب نے 66 میں ایسولیشن کو چیلنج کیا, نواز شریف صاحب نے 93 میں کیا, 99 میں کیا. ان کو رفت نواز شریف صاحب مائنس ہوئے آپ کے خیال میں کہ نہیں ہوئے؟ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ بیچارے اپنی سیاست دیکھیں, ان کے پوری پارٹی سکے بھائی سمیت اس وقت فوج کی نوکری کر رہی ہے, تو نواز شریف صاحب کے پاس کیا بچا ہے؟ اسی طرح عمران خان صاحب کی تحریک انصاف آج فوج کی نوکری کر رہی ہے. بھٹو صاحب ابھی زندہ تھے, ساری پارٹی ان کو نگار آنکھوں نے دیکھ کر 1978-77 میں ابھی پھانسی نہیں لگی تھی, کوزہ الحق کی نوکری کرنا شروع کر دی تھی. یہ کئی اور کہانی ہے. اصل بات مائنس کا یہ ہے کہ اس وقت ملک میں پوائنٹ آ گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. تو آپ نے اگر نہیں, میرے ایک بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کو بھی یہ سمجھانا پڑے گا کہ آپ کو پہلے نواز شریف صاحب کے میرٹ پہ گریونسز ایڈریس کرنے پڑیں گے, اور جب ان کے ہو جائیں تو پھر آپ کے بھی ہونے چاہیے, اس میں کوئی باغ نہیں. لیکن یہ کہنا کہ دن وہ جو ہے اس کو رہنے دے اور مجھے ہی سارا کچھ کرے, مجھے اس کے فائدے پہنچائے نقصان پہنچائے, تو پھر میرے خیال سڑتے رہیں گے سیاستدان, ایک دوسرے لڑ کے مر جائیں گے اور ذلیل ہوتے رہیں گے.